الصبح بدا من طلعته دوسرے پارے میں 10واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 26واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 212 تک ہوا۔ آیت نمبر 212 کے بعد ہے کان الناس امۃ واحدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیت میں گزرا کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی دلکشی بعض دفعہ انسان کو آخرت کا نہیں بناتی، آخرت کے کام کا نہیں رکھتی، اور وہ پھر وہ دین کو اپنی دنیا کے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بلکہ دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں کہ انہوں نے دین پہ عمل کر کے اپنے کو بہت سی لذتوں سے دور کر لیا ہے، اور دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے انہوں نے بہت سے اپنے حق جو ہے دبا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے آج تو یہ دینداروں پر ہنس رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو سمجھا نہیں، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا اصل تو سمجھدار یہی تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے مرنے کی بات کی تیاری میں لگا رہتا ہے، سمجھدار وہ نہیں ہے جو دنیا میں اپنے کو کھپا دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ دیندار لوگ ان کافروں سے بدرجہ بلند ہوں گے، تب ان کی حقیقت کھلے گی کہ ہم دنیا کو زیادہ سمجھے تھے یا یہ سمجھے تھے۔ تو یہ اس طریقے پر دنیا کی محبت میں لوگ آ کر کے دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور دین والوں سے اختلاف رکھتے ہیں، دین والوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، ظاہر مسخرہ کرنا، ان کا مذاق اڑانا یا اذیت پہنچانا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ایمان والوں اور کفر والوں کے درمیان جو اختلافات رہتے ہیں ان کو بتایا کہ یہ اختلافات ہمیشہ سے نہیں ہیں، ایک زمانہ شروع میں رہا ہے کہ لوگ سب ایک دین پر تھے۔ یہ بالکل شروع کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو آدم علیہ السلام وہ کائنات کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کیے ہوئے تھے، جنت سے آئے تھے، حضرت حوا بھی جنت سے اتری تھیں، تو انہیں تو اللہ کی معرفت بھی حاصل تھی، جنت دوزخ کا حال بھی معلوم تھا، تو وہ خود تو دین پر تھے ہی، ان کی نسل پیدا ہوتی گئی، ان کو بھی دین پر برقرار رکھتے گئے۔ آدم علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے اپنے دین اپنی امت کو سنبھالے رہے۔ اس وقت دو دین نہیں تھے، اور ایک دین توحید کے علاوہ کوئی اور دین نہیں تھا، احکام و اعمال بھی بہت تھوڑے سے تھے، گویا دنیا کا سائز ہی تھوڑا تھا اور انسانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب تک حضرت آدم علیہ السلام رہے تقریباً 1000 برس کا زمانہ ہے، اس 1000 برس میں اختلاف کا وجود نہیں تھا۔ بعد میں لوگ جب بڑھتے گئے تو طبیعتوں کا اختلاف ہوا، مزاج بدلے، مزاج کی تبدیلی کے اخلاق پہ اثرات پڑے، اخلاق کی تبدیلی کے اثرات ان کے اعمال پر پڑے، اعمال کے اثرات پھر عقائد پر پڑ گئے، اور اس طریقے پر عقائد تک میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب جب توحید کے مخالف لوگ پیدا ہو گئے اور اخلاق سے ہٹ کر اعمال و اعمال سے بڑھ کر عقائد تک اختلافات جا پہنچے، تو اللہ رب العزت کی رحمت نے یہ چاہا کہ انسانوں کو پھر سے ہدایت کی راہ دکھائی جائے، تو اللہ نے اس کے بعد سے پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، لوگوں کو رائے حق بتائی، جو حق قبول کر لیتا اس کو خوشخبری سناتے، جو حق قبول نہیں کرتا اس کو برے انجام سے ڈراتے، یہ ہوتا رہا، آگے بھی نبی آتے رہے۔ نبیوں کے ساتھ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی حق پر مشتمل کتابیں آتی رہیں، تاکہ انبیاء ان کتابوں کے حوالے سے جو اختلافی باتیں لوگوں نے پیدا کر رکھی تھیں عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے،
ان میں راہ حق کا فیصلہ کر دیتے، کیونکہ انسان جب ٹکراتے ہیں تو اس کا فیصلہ کرنے والی چیز کوئی تیسری ہونی چاہیے، تو اللہ کی طرف سے وہ تیسری چیز وحی الہی ہوتی جو پیغمبروں کے ذریعے سے جو وجود میں آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پیغام امت کو بتایا جاتا کہ یہ حق ہے، یہ غلط ہے، تو اس طرح حق و باطل میں امتیاز ہوتا۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انبیاء کے وجود میں آ جانے کے بعد، آسمانی کتابوں کے نازل ہو جانے کے بعد اختلاف ختم ہو جانا چاہیے اور حق ہی حق رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن انسان دنیا کی محبت میں جب پڑتا ہے اور ایک دوسرے کی دشمنی میں آدمی جب حد سے گزر جاتا ہے تو دنیا کی محبت، آپس کی عداوت یا اقتدار کی ہوس، اپنے کو آگے بڑھانا، نمایاں کرنا، پھر اپنے کو ممتاز رکھنے، اپنے چودراہٹ کی فکر، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان پھر حق جانتے ہوئے بھی، واضح دلائل روشن ہونے کے باوجود بھی، اور اسے سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ کتاب ہے، کتاب کا یہ حکم ہے، کتاب کی بنیاد پر حق یہ ہے، پھر وہ حق سے اپنی ڈگر الگ تجویز کر لیتا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ حق والوں سے لڑتا ہے، اور حق والوں کی مخالفت میں پھر بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، بنی اسرائیل نے، ان کے سامنے تورات تھی، انجیل تھی، اور بنی اسرائیلی میں تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں، زبور تھی، یہ سب آسمانی کتابیں ان میں آئیں، انبیاء آئے، حق بات کو انہوں نے سنایا، سجھایا، لیکن ان لوگوں نے حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس میں انہوں نے کجروی اختیار کی اور حق کی مخالفت کی، انبیاء تک کو قتل کر ڈالا، یہ سب واقعات ہوئے، انبیاء تک سے دشمنی کی، جو ان کی راہ میں روڑا بنا، ان کی لذت و خواہشات کی راہ میں، اور ان کی دنیا طلبی کی راہ میں، ان کی اقتدار کی راہ میں، ان کی ملک و سلطنت کی راہ میں، کہ یہ ہمارے مرضی کے نہیں چلنے دیں گے، اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو اپنی خواہشات ہماری پوری نہیں ہوں گی، تو وہ راستے سے روڑوں کو صاف کر دیا کرتے تھے، حق کی مخالفت کرتے تھے، دین کے دشمن بن جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آئی تھی حق کو واضح کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے، انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے حق میں ہی جو ہے اختلاف کر ڈالا، حق کی مخالفت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، حق آتا رہا، باطل کو صاف کر، باطل کو بھی واضح کیا جاتا رہا کہ باطل یہ ہے، حق یہ ہے۔ اخیر میں اللہ رب العزت نے سب سے اخیر میں سب سے واضح ہدایت، سب سے جامع شکل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آخری ہدایت دنیا والوں کو عطا فرما دی۔ اپنے فضل سے اللہ نے اپنی رحمت سے حق پر مشتمل اختلاف کو، حق و باطل میں جن چیزوں میں اختلاف ہے ان کی طرف نشاندہی کرنے والی آخری ہدایت اللہ نے بھیج دی۔ اب جو چاہے اس ہدایت کی روشنی میں اپنی منزل طے کرے اور جو چاہے اس میں مخالفت کرے۔ اب ان باتوں سے ایک بات تو اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر دور میں آتے رہے، وہ اس لیے نہیں آتے رہے کہ وہ اپنا ایک نیا فرقہ الگ بنائیں، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہی راستہ توحید کا مقرر تھا، اس میں جب لوگ بہکاتے اور حق گمراہ ہوتے اور گمراہ لوگوں کا جو ہے دبدبا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام بھیج کر کے پھر توحید کے راستے پر، جو گویا وہی ایک راستہ پہلے سے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اسی پر لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تندرستی ایک ہوتی ہے اور بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں، ایک بیماری یہ لگ گئی، ایک بیماری یہ لگ گئی، تو اب جو ایسی بیماری ہوتی ہے ویسی دوا دے دی جاتی ہے۔ تو ہر دور میں بیماری کا علاج کے طور پر جو روحانی اور دین کی لائن کی جو بیماریاں تھیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے جاتے رہے، تاکہ وہ جو تندرستی ہے ایک ہے، وہ تندرستی پھر سے بندوں کو نصیب ہو جائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام الگ الگ دین لاتے رہے اور یہ بہت سے دین دنیا میں نازل ہوئے، بہت سے مذہب نازل ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ تندرستی جس طرح ایک ہوتی ہے اور بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام جس زمانے میں جس قوم میں جو بیماری لگی، اس زمانے کے اعتبار سے وہ نبی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے آ گئے۔ وہ تندرستی جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھی، اس تندرستی اور صحت پر لانے کی کوشش کرنے لگے، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کے علاج کے طور پر سب سے بڑی دوا اور سب سے بڑا علاج اور سب سے بڑی شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی کی شکل میں امت محمدیہ کو عطا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے
کہ اب اس دین پر جو بھی اس کو اپنائے گا وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ اب اس میں بھی کوئی اختلاف کوئی کرے، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی جاری رہی ہے کہ حق آ جانے کے بعد بھی لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تو یہ سنت اللہ کی ختم نہیں ہو گئی ہے کہ حق آ جانے کے بعد بھی لوگ اختلاف سے اپنے ہاتھ کو روک لیں گے۔ حق آ جانے کے بعد بھی لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو اہل ایمان ہدایت پر عمل کرنا چاہیں گے تو ہدایت کی راہ معدوم نہیں ہوگی، ہدایت کی راہ بند نہیں ہوگی، ہدایت کی راہ گم نہیں ہوگی، بلکہ ہدایت کی راہ روشن رہے گی، قیامت تک کھلی رہے گی۔ تو اب ایمان والے بندے جب ہدایت کو عمل کرنا چاہیں گے تو لوگوں کا اختلاف، لوگوں کی مخالفت، لوگوں کا دین کو مٹانے کی فکر کرنا، لوگوں کو انبیاء کی مخالفت پہ جانا، نبی کے ساتھ دشمنی ہے، قرآن کا انکار، یہ اہل ایمان کو مضر و نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے وہ امتحان کے تو حالات ہوں گے، لیکن اہل ایمان کو اپنے راہ حق سے ہٹانے کے لیے ان چیزوں کا کوئی انہیں نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے فضل سے حق کی راہ کو قیامت تک کے لیے نازل کر دیا ہے۔ وہ ہدایت قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے ہے۔ اب جو ہدایت پہ آنا چاہے گا اس کے لیے ہدایت کی راہ روشن رہے گی۔ ہزار اختلاف، ہزار مخالفت کے باوجود ہدایت ختم نہیں ہو جائے گی، یا ہدایت معدوم نہیں ہو جائے گی، کیونکہ قیامت تک کے لیے اب کوئی پیغمبر تو اللہ بھیجیں گے نہیں۔ پہلے جب ہدایت کی راہ گم ہوتی تھی، اس پہ پردے پڑ جاتے تھے، تو نبی آ کر کے ان پردوں کو کھول دیتے تھے اور اصل چہرہ حق کا نقاب بے نقاب کر دیتے تھے۔ لیکن اب اگر ایسا ہونے لگے تو اب کون سے نبی آئیں گے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی راہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اس طرح واضح کر دیا ہے کہ قرآن و حدیث کی راہ میں جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے وہ لوگوں کی مخالفت اور اختلاف کے باوجود وہ ہدایت کو پا لیتا ہے۔ تو شروع کا حال، درمیان میں مخالفت کرنے والوں کا ذکر، اور لوگوں کا حق کے باوجود اختلاف و مخالفت کرنا، اس کا ذکر کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے راہ حق اور صراط مستقیم کی کس پر ہے اور اس کی نجات لوگوں کو نجات کس میں ملے گی، ہدایت کس میں پوشیدہ ہے، اس کا ذکر گویا دین اسلام کا ذکر اخیر میں کیا گیا کہ یہ اب صراط مستقیم یہی ہے۔ اب لوگ الگ الگ اختلاف جو کر رہے ہیں اور اپنے دین کو باوجود کہ وہ مٹ چکے یا انہوں نے مٹا ڈالا پھر بھی اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہدایت سے مخالفت کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے آخری ہدایت نبی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں دی جا چکی۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں لوگ ایک ہی دین کے پیروکار تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں لوگ ایک ہی دین کے پیروکار تھے، ایک ہی امت تھے، ایک ہی طریقے پر تھے۔ امت کے معنی طریقے کے بھی آتے ہیں، دین کے بھی آتے ہیں، قوم و جماعت کے بھی آتے ہیں۔ تو لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی دین کے توحید کے پیروکار تھے۔ یہ آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے تک۔ پھر جب اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، کہ اللہ نے اختلاف کو مٹانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء کو نازل کیا جو حق قبول کرنے والوں کو مبشرین خوشخبری سناتے اور حق سے انکار کرنے والوں کو ڈراتے، منذرین ان کو برے انجام سے ڈراتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی نازل کیا، انبیاء کے ساتھ ساتھ پھر ان کے ساتھ کچھ حق پر مشتمل کتابیں بھی دے دیں کہ انبیاء کے بھی بتائیں گے اور انبیاء ان کتابوں کی روشنی میں لوگوں کو حق بات پر چلائیں گے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان پیغمبروں کے ساتھ مجموعی طور پر کتاب بھی اتاری۔ ہر پیغمبر کے ساتھ تو کتاب نہیں اتری، لیکن مجموعی طور پر کتاب بھی ان کے سامنے آئی۔ جب تک کوئی نئی کتاب نہیں آتی تھی تو پچھلی کتاب پیغمبر اسی کتاب کو کی روشنی میں فیصلہ کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی حق پر مشتمل نازل کی تاکہ یہ پیغمبر اور یہ کتاب لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ یہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس حق کے بارے میں جس میں لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا۔ اب تو چاہیے یہ تھا کہ جب کتاب آ گئی، پیغمبر آ گئے تو اختلاف مٹ جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ دنیا کی محبت اور یہی آپس کی نفسا نفسی اور ضد و عداوت ہے کہ جس نے انبیاء اور کتاب کی موجودگی میں اختلاف کو باقی چھوڑا اور انہوں نے حق کے باوجود اختلاف کیا۔ اشارہ ہے بنی اسرائیل اور قوم یہود وغیرہ کی طرف۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور افسوس یہ کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یا جن کے سامنے کتاب تھی وہ جانتے تھے
من بعد ما جاءهم البینات بعد اس کے کہ ان کے سامنے واضح دلائل و علم اور روشنی آ چکی، اس کے باوجود انہوں نے اس میں اختلاف نکالا بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی اور نفسا نفسی سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، چنانچہ اخیر میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل نے اور یہودیوں نے عیسائیوں نے جب اختلافات دنیا میں بہت پھیل گئے اور حق کی راہ بالکل مٹ گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت نازل کی، فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ نے اہل ایمان کی ہدایت، اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت عطا فرمائی اس حق بات کے لیے جس میں لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا تھا، اپنے فضل سے بإذنہ، اللہ نے اپنے فضل سے حق بات جس میں اختلاف لوگوں نے ڈال دیا تھا اس حق بات کی ہدایت اللہ نے اہل ایمان کو فرما دی۔ اب اہل ایمان کے سامنے حق بات روشن ہے اور وہ حق پر چل رہے ہیں، اور اختلاف کرنے والے اختلاف کر رہے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے، صراط مستقیم کی راہ بھی روشن کی، اور جس کو اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم پر ڈال بھی دیتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر مجموعی طور پر رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں کے اجتماعی احوال پر اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اس ملک کے حالات پر اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اس ملک میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم فرما، اے اللہ مسلمانوں کی پستی و ذلت کو دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی تنظیموں اور اے اللہ ان افراد کو اے اللہ اقتدار میں آنے سے اور اے اللہ اسی جماعتوں کو غلبہ دینے سے اللہ ان کے محفوظ فرما، اے اللہ رب العالمین ان لوگوں افراد کو جو اے اللہ ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہو، اے اللہ ان کو کامیاب فرما، اے اللہ فرقہ پرست ذہن رکھنے والوں کو اے اللہ ان میں آپس میں اختلاف ڈال کر ان کو نیست و نابود فرما، اے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس اہل اسلام کو پوری امت مسلمہ کو ساری دنیا میں عالم اسلام کو عزت و سربلندی عطا فرما، اے اللہ سب کو معاف فرما، اے اللہ امت مسلمہ جو دین اسلام سے ہٹی ہوئی ہے اے اللہ دین اسلام کی اسے قدردانی نصیب فرما، نعمت اسلام کو نعمت سمجھ کر اپنانے والا بنا، اے اللہ دین اسلام سے جو دوری ہو گئی ہے اے اللہ دوری کو دور فرما کر اے اللہ اسلام سے قربت نصیب فرما، اپنا فضل شامل حال فرما، اے اللہ ہم سب کو سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، دنیا آخرت دونوں جہان میں ہم سب کا انجام بخیر فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ سب کی عمروں میں جانوں میں مالوں میں دکانوں میں مکانوں میں خیر و برکت نصیب فرما، ایک ایک مسلمان کی جان کی مال کی ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔